السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور سامعات، 2026 1447 کا یہ پہلا ہمارا یوم والدین ہے، جس میں 22 سے 25 اضلاع 3 صوبوں کے سرپرست اور امسال جدید داخلے تقریباً 70 سرپرست یہاں موجود ہیں۔ یہ عنوان گزشتہ 5 سالوں میں 2 مرتبہ آیا، جس کے تحت مختلف سرپرستوں کی ذمہ داریاں ان کے سامنے آئی، بہت سے طلباء اور سرپرستوں کی خوبیوں کا ذکر ہوا، بعض قابل غور نامناسب واقعات اور بے اعتدالیوں کی نشاندہی کی گئی۔ آج کے محاضرے میں بھی چند نکتہ بار باتیں بغیر زیادہ تکرار کے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوم والدین کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ یوم والدین ہرگز بھی یہ محاضرات کے سنانے، خانہ پوری کی تکمیل، فیسوں کے مطالبات اور بچوں کی شکایتیں سنانے کا یوم والدین نہیں ہے۔ اسی لیے درخواست بھی یہ کی جاتی ہے کہ محاضرات کے انتخاب کے بعد کہ آپ حضرات بیان، محاضرات، یہ گزارشات مہمان کی طرح نہ سنیں۔ ایک بزرگ نے مثال دے کر سنایا، بتایا کہ ایک مہمان آئے گھر پر، تو وہ مالک مکان فوراً سے نوکر کو بلائے، ذمہ دار کو بلائے اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ بازار جائیے، یہ فلانی چیز اور یہ اتنی مقدار میں لے کر آ جائیے۔ اب اس گفتگو کو مہمان نے بھی سنا اور ذمہ دار نوکر نے بھی سنا۔ پھر وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ کو مہمان کی طرح نہیں، ذمہ دار نوکر کی طرح سننا ہے۔ مہمان سنا بھول گیا، ذمہ دار نوکر سنا یاد رکھتا ہے۔ تو ہم ان باتوں کو مریض بن کر سنیں۔ یوم والدین طلباء اور اساتذہ کے درمیان فکروں کے اتحاد کے لیے، مقصد کی تکمیل میں جو رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے، ادارے کی سرگرمیوں کا اظہار کرنے کے لیے، اساتذہ اور سرپرستوں کا ربط مضبوط ہو جائے، بچے کی تعلیم عمدہ ہو، باب تربیت میں طلباء شیطانی نورانی داؤ سے راہ فرار اختیار نہ کریں، والدین اساتذہ کے معاون بن جائیں، گھر اور زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کریں۔ تعلیمی سال کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے تو احتساب کا موقع مل جائے، مصروف ترین اہل علم، اہل ثروت، تجار، دینی تحریکات و خدام خدمات میں لگے ہوئے والدین بھی یہاں پر انہی مقاصد کے لیے آ جاتے ہیں۔ بچے کا ہمارا مشن ہوتا ہے، آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بچے کو شیخ الاسلام بنائیں، شیخ الہند بنائیں، خواب ہوتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہے، منتیں ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شیخ الاسلام اور شیخ الہند کے والدین کی طرح قربانی دینا پڑتا ہے، ان کے اساتذہ کی طرح پڑھانا پڑتا ہے، اساتذہ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، مشن متحد ہو، مقاصد سامنے ہو، ادارے کی سرگرمیوں کا اندازہ ہو، تب جا کر فائدہ ہوگا۔ جتنے یوم والدین ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جتنا اندازہ ہے، جو کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی ہیں یوم والدین کے فوائد، بحمداللہ ان یوم والدین کے انعقاد کی بنیاد پر بیشتر طلبہ کرام کے سرپرست ماؤں نے مومنہ کو شروع کر دیا، بہت سے طلبہ کی ماؤں نے عالمہ کو شروع کر دیا، اور بچے کی فراغت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی فراغت کی منتظر ہے، طالب علم بن چکی ہے۔ بہت سے سرپرست، بعض سرپرست بالغان کے مکاتب میں جڑے ہوئے ہیں، خاندان پر محنت شروع ہو گئی ہے۔ یہ سرپرست وہ خود بھی اپنے ازدواجی زندگیوں کو لے کر ناظم صاحب کے پاس آتے ہیں، بعض اپنے مسائل کو اور متعلقین کے مسائل کو بعض اساتذہ کرام سے رجوع ہو کر مسائل کو حل کرواتے ہیں۔ بیشتر طلبہ صاحب ترتیب بن چکے ہیں جن کی کارگزاریاں ہمارے سامنے ہیں۔
بیماری رہتے ہوئے بھی طلباء اپنی بیماریوں کو چھپا کر وہ گھر جانے سے گریز کرتے ہیں۔ والدین اور آپ حضرات اپنے متعلقین کو لے کر آتے ہیں یہاں پر۔ بہت سے سرپرست وہ ہیں جو ناظم صاحب کے پاس آ کر حرام سے توبہ کیے ہیں، سود سے، بیاج سے، EMI سے، رہن کے گھروں میں رہنے سے توبہ کی ہے، بہنوں کی میراث ادا کرنے کا انہوں نے عزم کیا ہے۔ بیشتر سرپرستوں نے اپنی بیویوں کو مہر ادا کیا ہے، بیشتر نہیں بعضے۔ یہ بھی والدین کے انعقاد ان سرپرستوں کے بلانے کا مقصد ہوتا ہے۔ بیویوں پر ظلم ہو رہا تھا، وہ ظلم رک گیا ہے، شیوخ اور اکابر کی عظمت آ چکی ہے۔ آپ دیکھیے ان 5 سالوں میں کتنے، ہر یوم والدین میں 2 سے 3 اکابر کو بلایا جاتا ہے۔ کیا آپ ان اکابر کے پاس سفر کر کے جاتے؟ آپ یہاں ایک بار کی بیٹھنے کے بعد کتنے اکابر سے، کتنے موضوعات پر، کتنے غیر رسمی عناوین پر آپ سن لیتے ہیں۔ ماؤں کو، ہماری بہنوں کو بالعموم موقع ملتا نہیں ہے، آپ اپنے کاروبار میں، مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، عورتوں کو موقع نہیں ملتا ہے جا کر سننے کا۔ ان کا لباس بدل گیا سرپرستوں کا، آتے آتے چہروں پر داڑھی آ چکی ہے، گٹکا کھانے والے ابھی عنوان گزرا ہے، بعض توبہ کر رہے ہیں، شادیاں ان کی تقریبات ان کی چھٹیوں میں رکھ رہے ہیں۔ ساڑی اور بلوز پہننے والے بہنیں بھی توبہ کر چکے ہیں اور بدل رہے ہیں اپنی زندگیوں کو۔ یوم والدین کا انعقاد جب ہم کرتے ہیں تو اس موقع پر بہت سارے سرپرست ذخیل بننے سے بچ جاتے ہیں، مداخلت نہیں کرتے ہیں، فراغت کے بعد کی زندگیوں کو اساتذہ اور ناظم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہم جیسے پڑھنے کے موقع پر آپ مداخلت نہیں کیے ہیں، پڑھنے کے بعد بھی ہم آپ کے ساتھ مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ بچے آپ کی امانت ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری بات اس عنوان کے تحت یہ ہے، کامیاب سرپرستوں کی علامت کیا ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے کامیاب سرپرست بن جائیں، اچھے طالب علم بنیں؟ کون طالب علم نہیں چاہتا ہے؟ ہم سب سے اچھے بن جائیں، لیکن اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ اوصاف پیدا کرنا ہوتا ہے جن کو نبھانا اور خود کو بدلنا، مزاج اور رویے کو بدلنے سے، تبدیلی لانے سے یہ والدین کامیاب والدین بن جاتے ہیں۔ کامیاب والدین کب بنیں گے؟ آپ نے جیسے اعتماد کر کے ہمارے حوالے کیا ادارے کے، چاہے جس ادارے میں بھی ہو، چاہے جس ادارے میں بھی ہو، کامیاب سرپرستوں کی علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ بنائے گئے نظام میں مداخلت نہ کریں، چھٹی کا مطالبہ نہ کریں، بایزید بسطامی کی والدہ کی طرح بن جائیں، روکھے بن جائیں، اعراض کر دیں، تصدی نہ کریں، اصرار نہ کریں، چھٹی نہ دینے پر رویہ نہ بدلیں، ہم تعلقات میں پھیکا پن آنے نہ دیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں، اس میں آپ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ بچے آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ فونوں پر بتا دیتے ہیں کہ گھر کے اندر فلانی تقریب ہے، شادی ہونے والی ہے اور فلانی تقریب ہے، فلانا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ اب بچے کا ذہن منتشر ہو گیا، اب بچہ بظاہر مدرسے میں رہتے ہوئے بھی آپ موجود ہو چکا ہے، گھر جا چکا ہے اس کا ذہن، اب بس صرف جسم جانا باقی ہے، وہ تاریخ کی انتظاری میں رہتا ہے۔ ہم یہاں منع کرتے ہیں کہ میرے بیٹے آپ کو گھر جانا نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے درخواست کرتا ہے۔ اور تو اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سرپرست یعنی آپ حضرات بچوں کی بات میں آ جاتے ہیں، بچوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ بعض سرپرست وہ تھے، آج کل ایسی کارگزاریاں کم آ رہی ہیں ہمارے پاس، وہ سرپرست ہیں کہ بچہ فون پر درخواست کر رہا ہے کہ ابو جی چھٹی پوچھئے، تو فوراً سے فون رکھتے ہیں اور ہمیں کال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مصعب میرا بچہ چھٹی کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ ہرگز چھٹی نہ دینا۔ جب یہ اساتذہ اور سرپرست ایک ہوتے ہیں تب جا کر ترقی ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے امی، اگر آپ مطالبہ نہیں کریں گے چھٹی کا، میں نہیں پڑھوں گا، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس قدر بچوں کی طرف سے بھی نادانی ہوتی ہے، ناواقفیت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر آپ کو سنبھلنا چاہیے۔ بچے تصدی کریں، انہیں پیار سے منانا چاہیے کہ بیٹا ہم نے آپ کو ان 5 سالہ زندگی میں بالخصوص اساتذہ کے حوالے کر دیا ہے۔
बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा की तरह रूखे बनना पड़ेगा। आप छुट्टी का मुतालबा करते हैं, बच्चों को लेकर चले जाते हैं, फिर एक दिन में 6 असबाक होते हैं, 2 सफ़े गुजर जाते हैं। छुट्टी का मुतालबा करना और छुट्टी के लिए बुलाना आपका काम है, आने के बाद संभालना फिर हमारा काम बन जाता है। जो तालिबे इल्म एक दिन का सबक सही माने में समझ नहीं पा रहा, एक दिन की तमरीन उसकी मुकम्मल नहीं हो रही है, बताइए 1 हफ्ते की छुट्टी और शादी तकरीबात की बुनियाद पर कितने हो जाएंगे? 6 को आप ज़रब देंगे 7 दिन के अंदर, कितने घंटे हो जाएंगे, कितनी तमरीनात हो जाएंगी, कितना उधार बढ़ जाएगा? कौन समझाएगा? मायूस हो जाएगा बच्चा और ये कहेगा कि मुझे किताबें समझ में नहीं आ रही है, मैं दूसरा मदरसा बदलने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे इस शफकत वाली गुफ्तगू को इल्तिज़ाम और इंतज़ाम के अंदाज में लेते हैं। बहुत सख्त है निज़ाम। लापरवाही और जिनके अंदर बेमुरव्वती होती है, बेमकसदियत के साथ जो तलबा और सरपरस्त पढ़ते पढ़ाते हैं, वही लोग छुट्टी का मुतालबा करते हैं। बिलउमूम जो टारगेट लेकर आते हैं, गोल लेकर आते हैं, वो हरगिज़ भी मुतालबात नहीं करते हैं। बिलउमूम छुट्टियाँ होती हैं शादी के मौके पर या कोई और तकरीब होती है। बीमारी, आपको देखना चाहिए कि बच्चा वाकई बीमार हुआ है या बीमारी का बहाना बना रहा है। हम इल्ज़ाम नहीं डाल रहे हैं, हम कोई ख़ास टारगेट किसी बच्चे के सिलसिले में नहीं कह रहे हैं। तमर्रुज़ है, वाकई बीमारी है, दिल नहीं लग रहा था, आ गए। बीमारी कितनी थी, यहाँ पर कितना इलाज करवाया गया, यहाँ पर बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया गया और आपके पास आया बच्चा, मेडिकल की दवाई ले ली, ठीक हो गया। आपके पास आया, आरएमपी की दवाई लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर एमबीबीएस से ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ठीक हो गया। मेरे अजीज सरपरस्तों, इस मामले में आप हजरात हमारा ताउन करें, साथ दें। ये इफ़हाम तफ़हीम वाली है, ये अपनों से शिकायत वाली गुफ्तगू है, ये कोई एतराज़ नहीं है और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है आप पर। दिल नहीं लगता है, दिल लगाने से लगता है। क्या दिल लगी के लिए पढ़ना पढ़ाना हो रहा है? क्या कोई माँ ऐसी है आपके घर में, यहाँ ख़वातीन हैं, कोई ये माँ ये कहती है कि आज मेरा दिल नहीं पकाऊंगी, कल दिल नहीं है, नहीं पकाऊंगी? आपकी जिम्मेदारी है, नहीं पकाएंगे तो खाएंगे नहीं खाएंगे तो फिर इसराफ होगा, बीमारियां आएंगे। क्या कोई आप सरपरस्त में ऐसा कोई है, दिल नहीं लग रहा, आज काम पे नहीं जाऊंगा, तनख्वाह कट जाएगी, मसाइल बढ़ जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी? जिम्मेदारी का एहसास है, 2 पैसे कमाने का एहसास है, 8 सबक एक दिन में छूट जाते हैं, उसका एहसास क्यों नहीं है? उसका एहसास क्यों नहीं है? अभी बताया गया तातीलात में करने के काम आज ही से आपको करना है। अपॉइंटमेंट अगर आपके बच्चे बीमार हैं, आज ही लेना है, कल ही लेना है, बकरा ईद से पहले ही करना है। जिन खानदान के घरों में शादियां हैं, बकरा ईद के बाद रबीउल अव्वल से पहले दरमियान में मुहर्रम में शादी है, सफ़र में शादी है, इस मौके पर आप पहले ही अपने बच्चे को लेकर चले जाइए उनकी खाला के पास, उनके मामू के पास, ताकि वो अभी से मुलाकात करके आ जाए नौशा से और उस बच्ची से, उनके माँ बाप से, कि हम तो दरमियान में आने वाले नहीं हैं। अच्छे सरपरस्त मान जाते हैं, मनमाने की ज़रूरत पेश नहीं होती है। आप हज़रात कहते हैं मदरसा बहुत सख्त है, किस कदर मुतालबात है आप बताइए। आप मदरसा अच्छा भी चाहते हैं और फिर सख्ती को गवारा भी नहीं करते हैं। इंतज़ाम मुरब्बत दोनों जमा नहीं होते हैं। देखिए आप चैतन्या को, मैं दूर दूर के नहीं, देखिए आप मल्लारेड्डी को, देखिए आप नालंदा को, बाज़े कॉलेजेस ऐसे हैं, बाज़े गुरुकुल ऐसे हैं, वहाँ पर फ़ोन की भी इजाज़त नहीं है। वहाँ पर 6-6 महीने तक घर जा नहीं सकते, आप फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। हमा किस्म की सख्तियाँ होती हैं। जो मदरसा अच्छा भी होता है उसके कुछ पाबंदियां भी होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। होता यूँ है कि मदरसे को नुकसान पहुंचाने वाले बाहर के लोग नहीं, हम सरपरस्तों की, हम तलबा की नादानियों की वजह से इदारे को नुकसान पहुंचता है। बाहर से नहीं, हमारी तरफ से नुकसान पहुंचता है। हमें सोचना चाहिए, जो निज़ाम बनता है सहूलत के लिए, तरबियत के लिए। हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम आए थे साले गुज़िश्ता, उन्होंने कहा था कि ये जो मदरसा होता है, उसका जो निज़ाम होता है, ये एक छोटी सी खानका होती है। यहाँ पर औलिया के सिफ़ात बताए जाते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा वली बने, फिर आप कहते हैं कि फ़ोन उनको छुट्टी में हवाले कर देते हैं, आप घरों को बुला लेते हैं। विलायत के औसाफ यहाँ बटते हैं, तरीक़े बताए जाते हैं और वहाँ जाने के बाद छुट्टियों में या उसके अलावा आप निज़ाम को ख़राब करके इन सिफ़ात को
پریشان کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے دوسری صفت کامیاب سرپرستوں کی یہ ہے کہ اساتذہ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں۔ یاد رکھیے جتنے گمراہ فرقوں میں ہمارا نوجوان جو لگ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے موجودہ اکابر اور علماء سے بدظن کر دیتے ہیں، بے نیاز کر دیتے ہیں۔ سب کے پاس جانا، علماء کے پاس نہ جانا۔ ہمارے ان طلباء کو سب سے پہلے اپنے اساتذہ سے بدظن کر دیا جاتا ہے، شیطان کر دیتا ہے۔ جب اساتذہ سے بدظن طالب علم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیسا فیض آگے بڑھتا ہے بتائیے۔ مجھ صاحب نے بھیجا، سرپرستوں سے یہ بھی درخواست ہے، واقعات سامنے آتے ہیں، فون پر بات ہوتی ہے، بچہ کوئی کارگزاری سناتا ہے کہ میرے فلانے استاد نے ایسا کر دیا، مجھے دل نہیں لگ رہا ہے، اور فلانے استاد نے یہ کام کر دیا، اور فلانے نے یہ سختی کی ہے، فلانے نے مجھے باہر کر دیا ہے۔ ایک طرفہ بات آپ نے سنی، دوسری طرفہ بھی تو سننا چاہیے۔ آپ بچے کی بات پر اعتماد کر لیے، اساتذہ ان سے زیادہ تھوڑا تو تقوی طہارت بڑھ کے رکھتے ہیں، وہ علم میں، عمل میں، عمر میں، تقوی طہارت میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو اعتماد ہی نہیں سرپرستوں پر۔ ایک نارمل قاضی کے پاس جاتے ہیں، جسٹس کے پاس جاتے ہیں، ایک فیصل اور حکم کے پاس جاتے ہیں، دو طرفہ بات سنتا ہے، لیکن ہم ایسے نادان سرپرست ہیں کہ بچے کی بات سن لی اور فوراً سے فیصلہ کر دیا کہ استاد نے ایسا کیا۔ میرے بھائی، آپ اساتذہ سے فوراً سے رجوع ہو کہ واقعی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ بچوں کے شیطانی داؤ بھی ہوتے ہیں، نورانی داؤ بھی ہوتے ہیں، سوچنا چاہیے۔ بچے سے جب آپ بات کریں فون پر، کیا آداب ہونے چاہیے؟ بچے سے یہ نہ پوچھے کیا کھایا، کیا پکایا، وہ تو مینو لکھا گیا، بتا دیا گیا ہے۔ بچے سے یہ پوچھئے کہ بیٹا آپ کا سبق پارے 15 میں تھا، اب کہاں ہے؟ بیٹا آپ کو منطق سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب کتنی آ رہی ہے؟ آپ کو آپ کے استاد کیا ناراض تو نہیں ہے؟ آپ کی کوئی شکایت تو نہیں آ رہی ہے؟ نمازوں میں تاخیر تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ باہر کا کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں؟ کوئی نظام کے خلاف کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ بری چیزوں کے عادی تو نہیں بن گئے ہیں؟ آپ کی دوستی کس سے ہے؟ برے بچوں سے، اچھوں سے ہے؟ کتابوں سے ہے، اساتذہ سے، کس سے ہے؟ بجائے ہم فون پر ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے، واہی تباہی کے بارے میں، شادی تقریبات کے بارے میں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں طلباء کو سنایا جاتا۔ گزشتہ آپ کو سنایا گیا، خوشی غم کی ساری خبریں ایک گھڑے کے اندر ڈال دیں گے، ایک صندوق میں ڈال دیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سنیں گے۔ آپ میں ایسے سرپرست ہیں، دادا کا انتقال ہوا، اطلاع نہیں ہوئی، شادی ہو گئی چچا کی، اطلاع نہیں ہوئی۔ ایسے خوبیوں کے مالک آپ حضرات ہیں، ایسے 2-4 کیوں ہیں؟ ویسے 100 کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ویسے وہ ہیں، ویسے آپ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تعلیمی نمبرات کے بارے میں پوچھیں، گزشتہ آپ کے نمبرات 70 تھے، 80 کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ پہلی پوزیشن کیوں نہیں لا سکتے ہیں؟ آپ کا ذہن فون میں، آپ کا ذہن گاڑی میں، آپ کا ذہن ساری چیزوں میں چلتا ہے۔ میرے بیٹے کیا مسئلہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سختی کریں، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، دعا کریں۔ یہ بھی ہمارے موضوع کا ایک عنوان ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے کیوں نہیں ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم حرام سے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ بے شک بلا مبالغہ ہم مشاہدے کے ساتھ، ہم بچوں کی کیفیتوں سے واقفیت کے بعد یہ کہتے ہیں، 4-5 طلبہ وہ ہیں جن کے والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کے بچے کیسے پڑھیں گے بتائیے؟ وہ آپ کے بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ماں اور باپ کی لڑائی چلتے رہتی ہے، انبن چلتے رہتی ہے۔ جب تک آپ دونوں ایک نہیں ہوں گے بچہ پڑھے گا نہیں۔ بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ رہن کے گھروں کے اندر رہیں گے، سود بھی لیتے رہیں گے، EMI کا لیتے رہیں گے، اور رہن کے گھروں کے اندر رہیں گے، اور بچے آپ کے پڑھ لیں گے، ولی بن جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ پان کے ڈبے آپ لگائیں گے، حرام تعلقات نہیں چھوڑیں گے، بچے آوارہ نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے؟ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں لگ کر آپ حرام کے کاروبار میں لگ جاتے۔ مسائل آپ نے پوچھا ہے، رحم کے گھروں میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ کے بچے آوارہ نہیں بنے تو اساتذہ کی عظمت اگر آپ کے اندر نہیں ہوگی، آپ کے بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پئیں گے، بائیں ہاتھ سے کھائیں گے، کس قدر تہذیب سے گری ہوئی حرکت ہو سکتی ہے یہ؟ اس کے باوجود بھی ہمارے بچے اچھے نکل جانا۔ ہم گٹکے بھی کھاتے رہیں گے، ہمارے بچے کے منہ سے قرآن پاک نکلتے رہے۔ متضاد ہے یہ تو۔ آپ نہیں بنیں گے، آپ کے بچے بن جائیں گے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
تو اس لیے کامیاب سرپرست اگر آپ بننا چاہتے ہیں ان چیزوں کی فکر کریں، خود کی تبدیلی، ماحول کی تبدیلی۔ قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے موجودہ زمانے میں سب سے بڑا مجاہدہ ہے کسی کی ماتحتی۔ آپ کے بچے اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے اکابر سے نہیں جڑ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر ہیں، ان کی قدردانی ہم کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آخری 2-3 باتیں مزید یہ ہیں، کلاس ٹیچر سے کامیاب سرپرست اگر آپ بننا چاہتے ہیں، آپ کلاس ٹیچر سے ربط رکھیں، ذمہ دار شعبے سے ربط رکھیں۔ فون کے اندر، گروپ کے اندر سارے نمبرات ڈال دیے گئے ہیں، واٹس ایپ کو گروپ کے دیکھتے رہیں۔ کامیاب سرپرست بننا چاہتے ہیں تو اردو سیکھ لیجئے، اردو پڑھ لیجئے۔ اردو دیکھنا نہیں آتا مصعب، کتنے سال سے آپ بول رہے ہیں، کب تک بولتے رہیں گے؟ آپ کے بچے عالم بن رہے ہیں اور آپ کو اردو بھی نہیں آتی ہے، نہ ہمیں انگریزی آتی ہے، نہ ہمیں تیلگو آتی ہے صحیح معنی میں۔ اردو جو مادری زبان ہے، اردو جس میں علم پورا بھرا ہوا ہے، عربی اور اردو بھی نہ آئے تو پھر اور کون سی خوبی ہمارے اندر رہ سکتی ہے؟ تعلیمی تربیتی اعتبار سے ادارے کا کیا تعاون آپ کر سکتے ہیں؟ صرف چھٹی کے مطالبے کے لیے نہ آئیں ہمارے پاس، ادارے کے پاس۔ اسی طریقے سے ایک درخواست یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسے نہ دیں، چوری کا دروازہ کھل جاتا ہے، بے لگام بچے خرچ کرتے ہیں، قرض کی عادت پڑ جاتی ہے، دوستیاں یہیں سے پنپتی ہیں، ضرورت کے علاوہ پر خرچ کر دیتے ہیں، ہوٹل بازی اور بیکری اور ٹھنڈے کھٹے میٹھے گندی چیزوں کے کھانے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ہم اس سے گریز کریں، کلاس ٹیچر کے حوالے کریں، بار بار پوچھتے رہیں اور بتائیں۔ ابھی آج ایک سرپرست ہم سے ملاقات کیے، کافی خوشی ہوئی، اور انہوں نے ملاقات کر کے بتایا کہ مل صاحب میرے بچے میں ایک اور عیب ہے، یہ اس کا جسمانی مرض ہے، یہ اس کا روحانی مرض ہے، آپ تنہائی میں بچے کو لے کر بیٹھنا۔ کافی دلی خوشی ہوتی ہے جب آپ اور ہم ایک ہو جائیں گے، تب جا کر بچے کی صحیح معنی میں تربیت ہوتی ہے۔ ملاقات کے لیے آتے ہیں، ملاقات کے لیے کب آئیں؟ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تعلیم ہوتے رہتی ہے، اور تعلیمی اوقات جو فجر سے لے کر ظہر تک ہوتے ہیں۔ آپ ملاقات کے لیے آتے ہیں، بچے کا سبق چھوٹ جاتا ہے، تکرار چھوٹ جاتی ہے، وقت بے وقت نہ آئیں، جمعرات کو آ سکتے ہیں، جمعے کو آئیں، عصر کے بعد آئیں، بہت لمبی بیٹھک ہمیشہ نہیں، گاہے ماہے آ رہے ہیں، مہینے کے بعد آ رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے 2-4 گھنٹے بیٹھے، منع نہیں ہے، مہمان خانہ ہے موجود، پورے پردے کے ساتھ ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں ہر ہفتہ آپ آ گئے، ہر 3 دن میں آ گئے، باہر بیکری کے پاس، باہر آپ اسی طرح ہوٹل کے پاس لے کر چلے گئے، بچہ آدھا ہفتہ یہاں ہے، آدھا ہفتہ آپ کی انتظاری میں کہ ابا کب آئیں گے، بیکری کب لے کر جائیں گے۔ ہر ہفتے 2-2 گھنٹے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے کا دل یہاں کم ہے، بیکری میں زیادہ ہے، یہاں کم ہے، والدین کے آنے کی انتظاری میں ہے۔ عورتیں بار بار نہ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں۔ بعض سرپرست پورے انتظام کے ساتھ ایسا آتے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ نمازوں کا وقت بالکل عین قریب ہوتا ہے اور بچے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، پورے پردے کے ساتھ فوراً سے مہمان خانے میں چلے جاتے ہیں۔ والد بھی یعنی عصر کے موقع پر بعض سرپرست ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، والد صاحب نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عصر کے بعد ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مغرب تک چلے جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نظام ہونا چاہیے۔ دوستوں کو نہ بھیجیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ آپ اپنے دوستوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی گوارا زیادہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے خاندان کا بچے کا چچیرا، ممیرا، خلیرا، وہ بھائی جو علماء کی عظمت، جو ادارے کے منہج اور مزاج سے واقف نہیں ہے، اور وہ لباس بے لباس، گندے منہ، خراب چیزوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور کپڑے دے کر جاتا ہے، ٹفن دے کر جاتا ہے، ہم وہ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ایک بچہ آتا ہے، 100 بچے یہاں پر پڑھتے رہتے ہیں، پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہوا منصاحب، ایک بچے کو بھیجے تو کیا ہوا، پورے 100 بچے منتشر ہو گئے ہیں۔ ٹفن بار بار منگانا اچھا نہیں۔ مدرسے میں کس قدر معیاری کھانا بنتا ہے، بلا مبالغہ آنے والے مہمان بھی اور یہاں کے اساتذہ، گواہ، طلبہ جانتے ہیں گھر سے اچھا کھانا بنتا ہے۔ تو ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ آخری بات، کپڑے چھوٹے نہ ہو، کپڑے چھوٹے نہ ہو۔ بچوں کی بڑھتی عمر ہے، بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں، ان کا قد بڑا ہوتا ہے، تو گھٹنوں سے کم از کم 4 انگل نیچے ہونی چاہیے۔ اگر گھٹنوں سے اوپر ہو، ران نظر آتی ہے،
رکوع میں سجدے میں چلے جائیں گے سرین نظر آتی ہے، بے ستری ہوتی ہے، نگاہ بھی پڑتی ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے، تہذیب پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے، اور بھی کچھ اخلاقی خرابیاں پیش آ سکتی ہے، کمر کا حصہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے کپڑے اپنے بچوں کے بڑے ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس یہاں پر طالبات ہیں، ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں، ان کے سرپرستوں سے درخواست کرتے ہیں، ماؤں سے، اگر ہماری بچیاں اپنی معلمات کو بڑا نہیں بنائیں گی تو اپنے گھروں میں ماں کو اور نکاح کے بعد اپنی ساسوں کو بڑا کیسے بنائیں گی؟ ایک معلمہ کو آپ صدر معلمہ کو ہو، آپ کی تربیت کرنے والی ایک استانی ماں کو ہو، معلمہ کو ہو، ان کو اپنی زندگی کے حوال بتائیں، سنائیں، گھر کے ماحول کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اسی طرح گزشتہ بھی کئی ایک موضوعات پر عناوین ہوئے، یہاں پر اکابر موجود ہیں، دیا گیا وقت بھی مکمل ہونے کو ہے۔ ہم آپ سے ان 4 5 6 8 جو گزارشات رکھی گئی ہیں درخواست کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔